بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حدیث سے پہلے میں نے پڑھی تھی اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی تو وہ حدیث تھا اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کے فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، محدثین کو اس کے بعض روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کو دوسرے روایت میں معید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کی، وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے اور ان اوراق میں اس کا بیان دوسرے فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کی قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت ائمہ اس کی سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روئے افیز کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے معرفت بالسنت میں بعض کتب و فقہ نے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے یہ بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ پھر جہاں وقت ملے اور موقع ملے وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اسی صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں فرائض کا ہم کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم سے کم جماعت تو اکثر لوگوں کی فوت ہو جاتی ہے۔ وہ سحر کھانے کے شکریہ ادا کیا ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ متمم بالنشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم سے کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل رسول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آ رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اس طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت کے اکثر لوگوں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کی کیا، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے قسام کے بدلے میں
وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، اور نہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی نماز افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی ہے، این سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں؟ لیکن یہ سب باتیں تو بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے۔ دوستوں بزرگوں، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ابھی انشاءاللہ اور بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔